بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں جی۔ نہ کوئی التجا، نہ کوئی اپلیکیشن، نہ ہی کوئی مفروضہ، نہ ہی کوئی سپیکولیشن، ڈائریکٹ ایک خط لکھا گیا ہے، اور خط بھی نارمل نہیں بلکہ ایک چارج شیٹ پورے سسٹم کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف جن لوگوں نے سسٹم کو یرغمال بنایا ہوا ہے، ان لوگوں کے خلاف ایک خط سپریم جوڈیشل کونسل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے لکھ دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل فیصلہ کرے۔ فی الفور سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا جائے اور یہ جو ہم ایلیگیشن لگا رہے ہیں، یہ جو چیزیں ہم کنوے کر چکے ہیں، ان کے اوپر ہمیں کلیئر کیا جائے۔ کیا لکھا گیا ہے، کس نے لکھا ہے، کیوں لکھا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے 2 سال سے بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ عدالتیں کام کر رہی ہیں، مگر عدالتیں کنٹرولڈ تھیں اور کنٹرول فیصلے ہو رہے تھے، فیصلے عدالتوں کی مرضی سے نہیں ہو رہے تھے۔ جسٹس عمر عطا بندیال سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس بھی مجبور ہو چکے تھے جب ان کے دروازے کے سامنے ایک ہیوی قسم کا جلسہ ریڈ زون کے اندر کر دیا گیا اور ان کو جلسے سے دھمکیاں دی گئیں۔ پھر کئی ایسے کیسز جس میں آئین ٹوٹا، جس میں قانون ٹوٹا اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس کے اوپر فیصلہ دینا چاہتے تھے، اس کے اوپر اپنی رائے دینا چاہتے تھے آئین اور قانون کے مطابق، مگر وہ نہیں دے پائے۔ کون سے فیصلے ایسے ہیں؟ فار ایگزامپل اگر میں چند فیصلوں کی بات کروں تو 2 بار آئین ٹوٹا اور 2 بار الیکشن کے حوالے سے آئین ٹوٹا۔ 2 اسمبلیوں کے الیکشن کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگا ہوا تھا، جس کا فیصلہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نہیں منوا سکے، جس کا فیصلہ 14 مئی کا آج بھی وہ فیصلہ پڑا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں الیکشن ہونے ہیں اور وہ کبھی بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پایا۔ اسی طرح کئی اور فیصلے، آپ ارشد شریف صاحب والا کیس دیکھ لیں، وہ کہیں فائلوں میں گم ہو چکا ہے، کہیں سے کہیں چلا گیا ہے، مگر ابھی تک اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ اس کی ماں، ارشد شریف صاحب کی ماں، اس کے در پہ جا جا کے ماتھا ٹیک ٹیک کے اور انصاف مانگتی رہی، مگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس کیس کو ہلا جلا نہیں سکے، کیونکہ ان تمام چیزوں کے پیچھے وہی لوگ تھے جن کے حوالے سے ان 6 ججز نے بالکل واضح ایک چارج شیٹ بنا کر سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دی ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفعت صاحبہ نے جو ایک چارج شیٹ بنائی ہے، اس میں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان میں، خاص کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ہمیں تھریٹس ہیں، ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا، ہمارے کام میں مداخلت کی گئی ہے اور ابھی بھی جاری ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ مداخلت کی گئی، بات ختم ہوگی، ابھی بھی جاری ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم نے 19 مئی 2023 کو اس وقت کے چیف جسٹس، یعنی کہ اس وقت کے چیف جسٹس وہ تھے عمر عطا بندیال صاحب تھے، اور سینئر ترین جج قاضی فائز عیسیٰ سے ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ملاقات کری اور تمام صورتحال سے آگاہ کیا تاکہ سپریم کورٹ اپنا کردار ادا کر سکے۔ مطلب سارے معاملات قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو 19 مئی 2023 کو بھی معلوم تھے کہ کس طریقے سے ججز کو پریشرائز کیا جا رہا ہے،
کس طریقے سے ججز کے اہل خانہ کے گھروں میں کیمرے لگائے جا رہے ہیں، کس طریقے سے ججز کی ویڈیو بنائی جا رہی ہیں اور ان کے جو ماسٹر بیڈ روم ہیں ان کے اندر کیمرے شفٹ ہیں، کس طریقے سے وہاں سے چیزیں برآمد ہوئی ہیں اور USB برآمد ہوئی ہیں، کس طریقے سے ججز کے جو داماد ہیں یا جو بہنوئی ہیں ان کو اغوا کر کے 90 دن ٹارچر کیا گیا، کرنٹ لگایا گیا۔ یہ ساری چیزیں 19 مئی 2023 کو اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور آج کا جو چیف جسٹس ہے جو اس وقت سینئر جج تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے تناظر میں یا ان کی یہ سامنے چیزیں رکھی گئی تھیں، ان کے سامنے یہ معاملات رکھے گئے تھے تاکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر اپنا کردار ادا کرے، مگر سپریم کورٹ آف پاکستان خاموشی اختیار کر گئی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا عمر عطا بندیال صاحب جو چیف جسٹس تھے کہ میں نے سینئر عہدیداران جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ان سے بات کر لی گئی ہے، DGC سے میری بات ہو چکی ہے اور آپ کو اب کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، تنگ نہیں کرے گا۔ یہ ہے پاکستان کا قانون، یہ ہے پاکستان کا آئین، یہ ہے پاکستان میں انصاف۔ ایک عام آدمی کی کیا حالت ہے کہ یہاں پر 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین 6 ججز یعنی کہ 90% جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ریشو دیکھی جائے تو 8 ججز ہیں، 8 میں سے 6 ججز نے ایک خط لکھا ہے جس کے اوپر 6 کے 6 ججز کے سگنیچر موجود ہیں اور وہ یہ اپنے آپ کو انصاف دلوانے کے لیے بے بس ہو چکے ہیں۔ وہ اپنی ذات کو انصاف نہیں دلوا پا رہے، وہ اپنے انصاف کے لیے جو ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے اس سے نہیں نکل پا رہے۔ جس طریقے سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہماری مرضی کے فیصلے کریں ورنہ ہم آپ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کیسز دائر کریں گے، آپ کے اثاثے چیک کروائیں گے، آپ کی فیملی کو یرغمال بنائیں گے، آپ کو یرغمال بنایا جائے گا، آپ کے بچوں کو یرغمال بنایا جائے گا۔ یہ جج اپنے آپ کو انصاف نہیں دلا پا رہے اور پاکستان کے عام لوگوں کا کیا حال ہوگا آپ کے سامنے ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک وقت تھا، آپ کو یاد ہوگا جب اعظم سواتی صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اور رو رو کے ماتھے پہ تھپڑ مار مار کے چینخ کے اور بتایا تھا کہ میری فیملی کی ویڈیو، میری وائف کے ساتھ جو ویڈیو تھی اس کو میری بیوی کو سینڈ کر دیا گیا اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سینڈ کیا گیا، آڈیوز اور ویڈیوز لیک کی گئی۔ تو تب ان لوگوں کو مزاح نظر آتا تھا، تب یہ لوگ خاموش تھے۔ یہی سپریم کورٹ آف پاکستان اور یہی اس وقت کے ججز ہائی کورٹ کے تمام خاموش تھے، کچھ نہیں کر پائے۔ اب اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو جمشید دستی آپ کو یاد ہوگا، جمشید دستی کے ساتھ جو کیا گیا، اس کی فیملی کو اس کے سامنے برہنہ کر دیا گیا، اس کی بیٹیوں کو، اس کی بیوی کو جس طریقے سے تشدد کیا گیا، تو جمشید دستی چیختا تھا، چلاتا تھا اور کہتا تھا مجھے گولی مار دو۔ اسی طرح اعظم سواتی صاحب بھی کہتے تھے مجھے گولی مار دو۔ اس ٹائم بھی تمام عدلیہ کا نظام خاموش تھا۔ آج بھلے ہی ان 6 ججز نے ہمت دکھائی ہے اور سٹینڈ لیا ہے، مگر اب کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اب جب آپ پہ باری آئی ہے تو یہ آپ کو کیا اس ٹائم نہیں اندازہ تھا کہ یہ جو آگ لگ چکی ہے پورے ملک میں، اس کی تپش، اس کے انگارے، اس کی لہر ہماری طرف بھی آئے گی، کیونکہ ہم غلط چیزوں کا ساتھ نہیں دے رہے مگر ان کو روک بھی نہیں رہے۔ انصاف کے جس سیٹ کے اوپر، جس تخت کے اوپر قوم نے آپ کو بٹھایا ہے تو آپ کو انصاف کرنا چاہیے تھا۔ برکیف ایک چیز تو اسلام آباد کے 6 ججز نے جو یہ چارج شیٹ بنا کر بھیجی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا جائے، سپریم جوڈیشل کونسل کا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں عامر فاروق صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے یہ عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں ان کو بھی ان چیزوں سے آگاہ کیا مگر وہ ان چیزوں کے اوپر خاموش ہیں۔
اور خاموشی آپ کو پتہ نیم رضامندی ہوتی ہے، خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے، اور جس چیز کے اوپر وہ خاموش ہیں اس کا مطلب ہے کہ دوسری طرف سے جو ان کو ٹارگٹ دیے گئے ہیں اس کے اوپر ان کی رضامندی ہے۔ تو 6 ججز کہتے ہیں کہ ہم پر دباؤ ڈالا گیا ہے، بلکہ ڈالا جا رہا ہے، ابھی من مرضی کے فیصلوں کے لیے ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے، ہماری جاسوسی ہو رہی ہے، ہمارے جو خاندان ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، ہم غیر محفوظ ہیں، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہولناک اور خوفناک الزامات بھرا یہ خط، تحقیق اور تفتیش بہت ضروری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جوڈیشل کونسل جو ہے، سپریم جوڈیشل کونسل جس کے سربراہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، وہ کیا ایکشن لیتے ہیں۔ اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا بھی رد عمل آیا، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک جج کے حوالے سے بیچ میں لکھا گیا ہے کہ 2023 میں سرکاری گھر میں وہ شفٹ ہوتا ہے اور معمول کی مرمت کے دوران انکشاف ہوا کہ دیوار پر لگی لائٹ میں ایک کیمرہ نصب کیا گیا ہے اور سم کارڈ اس میں لگا ہوا ہے، کیمرے سے آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہو کر ٹرانسفر بھی ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ ٹرانسفارمیشن والا کیمرہ تھا۔ اس کے علاوہ جج صاحب کے گھر کے ماسٹر بیڈ روم سے بھی ایک کیمرہ نکلا اور جس کی USB بھی نکل آئی اور جس میں جج کے خاندان کی ذاتی ویڈیو تک نکلی۔ آگے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر یہ جو کہتے تھے کہ بالکل بھی جو آڈیوز اور ویڈیوز والا بلکہ کیس لگا بھی تھا عدالتوں میں اور وہ بھی کہیں فائلوں میں گم ہو گیا، اس کے اوپر انہوں نے بالکل بھی کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تو آج ان کے ساتھ خود ہو چکا ہے یہ چیز۔ تو یہ کب سے ہو رہی ہے اور ابھی تک ہو رہی ہے، ابھی تک یہ تھریٹس جاری ہیں، ابھی تک یہ رکا نہیں ہے عمل۔ پھر سنیں آگے جو نئی اپڈیٹ ہے کہ اگر کسی جج کو کسی ایجنسی کے افسر نے دباؤ میں لانے کے لیے کوئی فون کیا، تو اگر جج صاحب دلیر ہیں، طاقتور ہیں، تو پھر توہین عدالت میں اس کو طلب کر سکتے ہیں، تو پھر توہین عدالت میں اس کو طلب کر سکتے تھے، اوپن کورٹ میں سماعت کر سکتے تھے، تو جج اپنا تحفظ کیوں نہیں کر پائے؟ کس لیے نہیں کیا؟ کیا وجہ تھی کہ ججز نے اپنا خود کا تحفظ نہیں کیا؟ یہ ان کو کرنا چاہیے تھا۔ پھر جسٹس ارباب محمد طاہر سے لکھا ہوا وہ فیصلہ تبدیل کروانے کا دباؤ، اس کے حوالے سے 7 ججز کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو خط لکھا ہے اس میں بھی انہوں نے ان کا بھی حوالہ دیا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر، ان کے رشتہ داروں کے ذریعے دباؤ ڈالا گیا ان پر، ان کے دورہ کوئٹہ کے دوران ان کے خاندان نے انہیں بتایا کہ ISI ان کے ٹیکس معاملات میں پوچھ گچھ کر رہی ہے تاکہ ان میں سے کوئی خامیاں پکڑی جا سکیں۔ اس خط میں کہا گیا کہ سیکٹر کمانڈر اسلام آباد اور DG ISI انٹرنل معاملات میں جسٹس ارباب محمد طاہر تک رسائی حاصل کی ہے اور ان سے ان کے ایسے مقدمے سے متعلق مرضی کے فیصلے لینے کی خواہش کی گئی ہے جس کا فیصلہ لکھا جا چکا ہے۔ پہلے ہی جس کیس کا فیصلہ لکھا جا چکا ہے اس فیصلے کو یہ دوبارہ تبدیل کرنے کے لیے جسٹس ارباب محمد طاہر جو ہیں ان کی فیملی کو ٹارچر کیا گیا، یرغمال بنایا گیا اور ان سے ان کے جو معاملات ہیں، ان کی جو رشتہ داروں سے ان کی جو ٹیکس کی معلومات ہیں ان کے اوپر بریفنگ لیتے تھے۔ آپ اندازہ لگانے کی اب آپ کو میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو کمشنر راول پنڈی لیاقت چٹھا جو ہے، لیاقت چٹھا، وہ یاد ہوگا کس طریقے سے دلیری کے ساتھ اس شخص نے تمام کا تمام کچا چٹھا کھول دیا۔ یعنی کہ لیاقت چٹھا نے ایسا کچا چٹھا کھولا کہ پھر انہوں نے واضح کیا کہ کس طریقے سے ہمیں ریگنگ کے لیے مجبور کیا گیا اور پھر میں نے اپنے لوگوں کو آگے سے دھاندلی کے لیے مجبور کیا گیا، کس طریقے سے ہم نے الیکشن میں جھرلو پھیرا، کس طریقے سے ہم نے لوگوں کو سیٹیں جتوائی ہیں اور جو جیتے ہوئے تھے 70 ہزار کی لیڈ سے ان کو ہروایا ہے۔ تو لیاقت چٹھا کی دوسرے دن تیسرے دن سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے اور اپ ڈیٹ ہونے کے بعد وہ سارے معاملات واپس ہو جاتے ہیں۔
آپ اندازہ لگا لیں پاکستان میں کتنے طاقتور لوگ ہیں اور کس طریقے سے کام کر رہے ہیں. اب سوچا نہیں جا سکتا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. آپ کو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل خان نے بھی یاد ہوں گے، جنہوں نے استعفیٰ دیا اور انہوں نے کہا تھا کہ آزاد فیصلے نہیں کر پا رہا تھا. ان کے استعفے میں علامہ اقبال کے شعر بھی تھے، آزاد کی ایک آن بے محکوم کا ایک سال، کہ درجہ گراں سیر میں ہے محکوم کے اوقات. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جسٹس شاہد جمیل صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے انہوں نے استعفیٰ دیا تھا. اب آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ معاملہ کس طرف جائے گا. ایک تو پاکستان تحریک انصاف عید کے بعد عمران خان صاحب بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں، اور یہ سرپرائز کوئی نارمل سرپرائز نہیں ہوگا، یہ ایک معمول سے ہٹ کے سرپرائز ہوگا. دوسرا، پاکستان تحریک انصاف نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور بیرسٹر گور علی خان جو ہیں انہوں نے واضح کہا ہے کہ اس کے اوپر فل کورٹ بنایا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، اور اس کے معاملے کے اوپر بالکل گہری نظر رکھی جائے اور اس کا فل فور فیصلہ کیا جائے. کل ہی اس کی سماعت ہونی چاہیے. پھر پاکستان کی تمام بار کونسل، جن میں ہائی کورٹ کی بار کونسل اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی بار کونسلز نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان 6 ججز کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ معاملہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ جوڈیشری کا معاملہ ہے، انصاف کا معاملہ ہے، انصاف کی کریڈیبلٹی کا معاملہ ہے. اور جتنے ججز نے پیچھے 2 سال میں فیصلے دیے ہیں ان سب کے اوپر سوال اب اٹھ چکے ہیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے جتنے فیصلے آئے ہیں ان کے اوپر سوال اٹھ چکے ہیں کہ یہ انہی ججز سے فیصلے دلوائے گئے، اور اس سے نیچے لوور جوڈیشری کے اوپر کتنا پریشر ہوگا. جو توشہ خانہ، جو سائفر کیس، جو عدت نکاح کیس، اس کے علاوہ اور 2-3 کیس جن کے اوپر القادر ٹرسٹ کیس، تو ان کے اوپر بھی پریشر تھا. آپ کو پتا ہوگا عمران خان صاحب جب بھی سماعت کے اندر کیمرے کی طرف دیکھ کر کہتے تھے کرنل صاحب بس کر دیں، جج 14 گھنٹے سے سماعت کر رہے ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، انہوں نے بھی کھانا پینا ہے، اور مسکراتے تھے جج بیٹھ کر عمران خان صاحب کے سامنے سماعت کے دوران کہ عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں ایکچوئل وہ حقیقت ہے، لیکن اب وہ کچھ کہہ نہیں پاتے تھے، ریمارکس نہیں دے پاتے تھے. تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ گتھی جلدی سلجھ جائے، یہ بہت آگے جائے گی. اور اب ایک بڑی پریس کانفرنس بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ اور لوگ بھی تیار بیٹھے ہیں کہ ان کو سپورٹ بھی کیا جائے تو اپنے بھی جو رائے وہ بھی دی جائے. اور بھی لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں یہ چیزیں ہیں جو بیان کرنا چاہتے ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں. اب میں آپ کو آخری خبر بتا دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ہے. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.